بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج سے ہمارا یہ درس جو کہ تجارتی لین دین کے تعلق سے ہے، تو اس میں آج سے ربا کے مسائل شروع ہوں گے۔ ربا کے مسائل جسے ہم سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے ربا کہا جاتا ہے۔ تو ربا کے یہ مسائل ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی جو حدیثیں بہت زیادہ نہیں ہیں، اور جو اس زمانے میں ربا کی شکل تھی وہ اکثر شکلیں آج کے دور میں پائی بھی نہیں جاتی ہیں، کیونکہ ابھی ہماری تجارت کا لین دین کا وہ انداز نہیں ہے جو پہلے تھا، اس لیے وہ شکلیں اکثر آج کے دور میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ لیکن جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں یہ اصل میں ایک اصول اور ضابطے کی حیثیت ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو جو بھی مسئلہ آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے میں اور سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے جو پہلے ربا کے تعلق سے حدیثوں میں جو بات آئی ہوئی ہے اس کی روشنی میں ربا کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، یعنی سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ جو ہے درس میں چیزیں رکھوں گا، اصول رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تھوڑا بہت جو اختلاف ہے اشارہ کروں گا، بہت زیادہ اس کی طرف جو ہے نہیں ہم لے جائیں گے، کیونکہ ہمیں آج کے دور میں اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے مسئلہ ربا کے تعلق سے یہ ہے کہ اس زمانے میں دو طرح کا ربا ہوتا تھا۔ دو طرح کا ربا، ایک کو ربا الفضل کہتے تھے اور دوسرے کو ربا النسیہ کہتے تھے۔ عربی الفاظ ہیں یہ ربا الفضل اور ربا النسیتی۔ تو ان کو آپ کو جو ہے سمجھنا ہے آج کے اس درس میں۔ ربا الفضل کیا ہوتا تھا، ربا النسیہ کیا ہوتا تھا۔ تو ربا الفضل کی شکل یہ ہوتی تھی جو آج کے دور میں نہیں پائی جاتی، یعنی اگر کہیں ہے تو شاید یہ بہت کم ہوگا، کہیں کہیں اس طرح کی اگر چیز پائی جاتی ہے تو اس زمانے میں جب آدمی سامان خریدنے جاتا تھا تو سامان کی خرید و فروخت سامان کے ساتھ ہی ہوتی، چونکہ کرنسی نوٹ نہیں تھے اس زمانے میں، درہم اور دینار تھے۔ درہم یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے اور دینار یہ سونے کے سکے ہوتے تھے، اور یہ بہت کم اویلیبل بھی بہت کم تھے۔ یہ سکے ڈھالے جاتے تھے، اس کی اچھی خاصی جو ہے بہرحال سمجھ لیجئے کہ اس کا خرچہ جو ہے سکے میں ڈھالنے کا
تو टेक्सटाइल उसका होता था, उसमें वो लोग ढाल लिया करते थे उसको। तो उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस जमाने में, और सोने और चांदी के ये असली सिक्के हुआ करते थे, और लोगों के पास बहुत कम होते थे। तो लोगों का लेन देन कैसे था तिजारत में, कि जो आज घर में चीज है ना वही लेकर के जाते थे, दूसरी चीज खरीद के लाते थे। किसी के पास घर में खजूर है, मिसाल के तौर पर उसको कपड़ा चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो ये खजूर ला करके देगा और उसके पास से कपड़ा ले लेगा। या किसी के पास जो है खजूर है, जौ नहीं है, जौ ये बार्ली जो है, तो जौ ले करके जाएगा, वो जौ जो है खरीद लेगा, बार्ली जो है खरीद लेगा। किसी को गेहूं चाहिए, वीट, तो घर में उसके जो है ये मौजूद है, खजूर मौजूद है, तो ये लेके जाएगा, वीट लेकर के आ जाएगा। इसी तरह से और भी चीज़ें, मक्खन है, दही है, घी है, या जो है आप दूध है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूध की वैसे जो है खरीदो फरोख्त तो उस ज़माने में बहुत कम हुआ करती थी। लोग ज़्यादातर या तो खुद जानवर पालते थे, या ये कि जो है जो पड़ोसी वगैरह होते थे वो हदिये तोहफे में उनके अपने जानवर के जो दूध होते थे वो दे दिया करते थे। तो ये जो रेबल फضل है, कहने का मतलब मेरे ये है कि रेबल फضل है, ये कब आएगी शक्ल जो है, जब ये चीज का लेन देन चीज के साथ होगा। यानी करेंसी नहीं है कोई, और कोई सामान ले जा करके आप बाजार से सामान दूसरा खरीद रहे हैं। बाजार भी जैसे दुकानें आजकल होती हैं, तो ऐसी दुकानें तो नहीं थी उस जमाने में। वो कुछ बाजार लगते थे, कुछ टाइम के लिए बाजार लगते थे, लोग अपने बेचने की चीजें वहां लाते थे, तो वहां से उस वक्त चीज खरीद ली जाती थी। किसी टाइम भी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, जैसे अब जाएंगे, आपको कोई जरूरत हो दुकान पर जाएंगे, दुकान खुली हुई, खरीद करके लेके आ जाएंगे। तो ये दुकानों का सिस्टम भी नहीं था। और अब तो जो है आप 24 घंटे में किसी टाइम भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपको चीजें बुक करनी है, खरीदनी है। तो ये सिस्टम चूंकि नहीं था, और उस वक्त जो सिस्टम था उसके लिहाज से एक रेबल फضل की शक्ल आती थी। तो रेबल फضل को समझने के लिए मैंने ये चंद बातें जिक्र की है। ये पहले भी से भी आपको बार बार चीज आती रही है, आप घबराइएगा मत, ये चीजें हम बार बार सुन चुके हैं। तो जब सामान को सामान के बदले में खरीदना रहता है, तो इसकी शक्ल ये भी हो सकती है कि एक आदमी के पास खजूर है, लेकिन वो खजूर ही खरीदना भी चाहता है। खजूर ऑलरेडी है उसके पास, और ये खजूर लेकर के जाएगा दुकान से, जो है दूसरी किस्म का खजूर खरीद के लाएगा। वो खजूर की क्वालिटी बदलेगी, सिर्फ खजूर की क्वालिटी बदलेगी। इसके पास चूंकि खजूर की बहुत सारी वैरायटीज है ना, तो वैरायटी के लिहाज से अच्छा खजूर है, ये ज़रा महंगा खजूर है, ये सस्ता खजूर है, ये बदलता है। तो एक आदमी को ख्वाहिश क्या हो रही है भाई, ज़रा दूसरी जो है किस्म की खजूर खाने की, उसके पास जो खजूर है ज़रा रद्दी किस्म की है, उतनी अच्छी नहीं है। तो ये ले करके जाएगा, और इसके बदले में दूसरे जो है जो अच्छी किस्म के खजूर है वो खरीद करके लाएगा। किसी के पास गेहूं है, वीट है, और उसको वीट ही खरीदना भी है, तो ले करके जाएगा, वीट खरीद करके लेके आएगा। वीट ही है, लेकिन इसके अंदर भी वैरायटीज होती है, और उसके लिहाज से उनकी अलग अलग कीमतें होती हैं, प्राइजेस होती हैं उनकी। तो ये ले करके जाएगा, और जो है वहां बाजार से खरीद करके लेके आएगा। लेकिन चीज वही रहती है, यानी वो खजूर ही है, वो गेहूं ही है, वो जौ ही है, वो चावल ही है यहाँ के लिहाज से। उसके पास तो चावल है, लेकिन मार्केट से वो चाह रहा है कि भाई बिरयानी बनानी है, ये जनरल जो है खाने के लिए रोज के चावल हैं ये, तो बिरयानी तो इससे नहीं पक सकती, तो लेके जाता है ये चावल, कि इसको 2 किलो दे करके दुकानदार को, उसके बदले में 1 किलो बासमती लेके आएगा। ये शक्ल। तो उस जमाने में ये चीजें होती थी, बड़ी कसरत से होती थी, ये लेन देन बड़ी कसरत से होता था। तो इसको इस्लाम ने, रेबल फजल क्या है वो समझाने के लिए, कि जैसे किसी ने खजूर, जो उसके पास खजूर है, डेट है उसके पास, तो वो सा नाप करके ये चीज बेची जाती थी, तौल के वजन करके नहीं बेची जाती थी उस जमाने में।
اور اسی وجہ سے وہ فطرہ جو زکوٰۃ فطر نکالتے ہیں، جو اور بھی چیزوں میں جیسے زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کے مسائل جو آتے ہیں نا، اس میں وہ ناپنے کا ہی آتا ہے کہ 1 سا کھجور دینا ہے آپ۔ تو ویسے ہی وہ سا وہ ایک پیمانہ تھا، اسی سے ناپ کر کے یہ لوگ بیچتے تھے اور خریدتے تھے۔ اس کا جو ہے جو پاؤ حصہ یعنی 1/4 ہوتا تھا، اس کو مد بولتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ 1 سا میرے پاس کھجور ہے، ذرا ردی قسم کی ہے، تو میں لے کر کے گیا مارکیٹ میں اور وہاں سے ذرا اچھے قسم کے کھجور لے کر کے آیا، تو وہ 1 سا کے بدلے میں وہ آدھا سا دے گا، کیونکہ وہ کھجور اچھا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اب گھر میں کچھ مہمان آنے والے تھے، سمجھنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، تو یہ کھجور ذرا ردی قسم کے ہیں، اس کے سامنے رکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ نہیں بھائی ذرا اچھے قسم کا کھجور مارکیٹ سے لے کے آتا ہوں، تو یہ کھجور لے جا کر کے میں اچھے قسم کا کھجور خرید کے لاتا ہوں۔ 1 سا یہ دوں گا، وہ اس میں سے آدھا سا دے گا کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یا میں نے 2 سا کھجور دیا ردی قسم کا، تو اس نے 1 سا کھجور مجھے اچھے قسم کا دیا، ورائٹیز جو الگ الگ ہیں اس کے لحاظ سے۔ تو اسلام میں اسی کو ریب الفضل کہا گیا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تجارت ہی کی یہ شکل، یہ جو ریب الفضل ہے نا، یہ تجارت میں ہوتا تھا، یعنی یہ اس کا تعلق کریڈٹ سے یا قرضے سے نہیں ہے، لون سے نہیں ہے، بلکہ سامان کو سامان کے بدلے میں جب خرید رہے ہیں تو یہ مسئلہ آتا تھا۔ تو کبھی وہ سامان آپ جو سامان خرید رہے ہیں نا، وہ بھی وہی ہے سیم، اور جو آپ قیمت کے طور پر دے رہے ہیں، پرائز کے طور پر اپنے پاس سے دے رہے ہیں، وہ بھی وہی ہے، یعنی کھجور ہی ہے، کھجور ہی کو کھجور کے بدلے میں آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ چاول کو چاول کے بدلے میں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، گیہوں ہے میرے پاس لیکن میں مارکیٹ سے ذرا اچھے قسم کا لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس کو دے کر کے۔ تو یہ جو شکل آتی ہے، اسی کو کیا کہا ہے شریعت کے اندر، حدیثوں میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کو حدیث اب پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الذهب بالذهب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر سواء بسواء يدا بيد۔ یہ حدیث ہے، مطلب کیا ہوا اس کا، اب اردو میں بتا رہا ہوں اب اس حدیث کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو سونے کے بدلے میں خریدنا، یعنی آپ دے رہے ہو سونا اور وہ بھی آپ کو سونا دے گا، تو یہاں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک طرف جو ہے سونا زیادہ ہے اور دوسری طرف کم ہے، میں نے دیا تو 100 گرام دیا، اس نے دیا تو جو ہے 90 گرام دیا، اگر یہ کم زیادہ ہو گیا تو اسی کو ریب الفضل کہتے تھے۔ فضل کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں زیادہ ہو، تو یہ انٹرسٹ کی، سود کی ایک قسم تھی، اور یہی بہت زیادہ حدیثوں میں اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو ریب الفضل، یعنی کیا ہوا کہ آپ سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ پھر دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سواء بسواء، دونوں کیا ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ ایک طرف کم ایک طرف زیادہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، یہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، آپ دے بھی رہے ہو چاندی اور اس سے خرید بھی رہے ہو چاندی، تو یہاں برابر ہونا ضروری ہے۔ آپ کی طرف سے چاندی کا وزن زیادہ
ادھر سے چاندی کا وزن کم، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسی کو ربا الفضل کہتے تھے۔ کھجور آپ دے رہے ہو، ادھر سے کھجور خرید بھی رہے ہو، تو دونوں کو ناپ کر کے بیچتے تھے، تو کہتے تھے کہ ناپ میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ آپ نے 100 کھجور دیا تو وہاں سے 100 کھجور ہی آپ کو لینا ہے۔ 200 دے کر کے 100 کھجور لیں، یا 100 کھجور دے کر کے 200 کھجور لیں، سا یہ پیمانہ اس زمانے کا۔ آج کے لحاظ سے میں اس کو بول دیتا ہوں، چلو ہم وزن سے جو ہے بیچتے ہیں خریدتے ہیں، تو 1 کلو جو ہے آپ نے چاول دے کر کے 2 کلو چاول خرید لیا، یا 2 کلو چاول دے کر کے 1 کلو چاول خرید لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ برابر نہیں ہے نا، تو اسی کو ربا الفضل کہتے تھے۔ حاتم، یہ میرے بھائیوں جو ہے ربا الفضل، تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، نمک کو نمک کے بدلے میں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، یا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، یا جو کو جو کے بدلے میں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کی تجارت کا یہ طریقہ ہے، آپ کے لین دین کا، آپ کے خریدنے اور بیچنے کا یہ اگر مسئلہ ہے کہ آپ ایک ہی جنس کی چیز کو دے بھی رہے ہو قیمت کے طور پر، پرائس کے طور پر، اور وہی چیز خرید بھی رہے ہو، تو پھر یہاں ضروری ہے کہ دونوں برابر ہوں۔ یہاں پر کمی بیشی کو، یعنی ایک طرف سے کم ہو، دوسری طرف سے زیادہ ہو، یہ ربا الفضل ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، ربا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ربا کی یہی شکل بہت بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، اس کو ربا الفضل، اب تک میں صرف ربا الفضل سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک دوسری قسم تھی، اس کو ربا النسیہ کہتے تھے، اور یہ بھی تجارتی لین دین سے ہی اس کا تعلق تھا۔ ایک ہوتا ہے قرض کا ربا، جو آج کے دور میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس ربا کی جو پوری بحث چلتی ہے حدیثوں میں، وہ کیا ہے؟ وہ اسی کے بارے میں چلتی ہے۔ تو دوسری قسم جو ربا النسیہ ہے، اس کو کہتے ہیں، نسیہ کو کہتے ہیں ادھار، یعنی آپ نے نقد پیسہ دے کر کے، نقد سامان دے کر کے کوئی چیز نہیں لیا، بلکہ کریڈٹ پر لیا۔ کریڈٹ یعنی ادھار لیا۔ تو ادھار ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں، میں وہ لفظ آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ یعنی آپ گئے، آپ کے پاس ابھی کھجور ہے نہیں، کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، دکان پر گیا، ابھی ہے نہیں، اس کو پتا ہے کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فطر میں کھجور میرے پاس بہت سارے آ جائے، تو جا کر کے دکاندار سے کیا لیتا ہے کہ آپ مجھے 200 کھجور دے دو، میرے پاس جب کھجور آئے گا نا تو میں تم کو 200 کھجور دے دوں۔ یہ کریڈٹ پر ہوا۔ جب کسی چیز کو، جیسے کھجور ہے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں ہی بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، یعنی خریدنے والے کے پاس بھی کھجور ہے، بیچنے والے کے پاس بھی کھجور ہے، آپس میں اس کا لین دین ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے برابر ہونا چاہیے یہ ضروری، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی آپ ایک ہاتھ سے کھجور دو اور وہ ایک ہاتھ سے کھجور آپ کو دے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں یدن بید۔ یہاں کریڈٹ نہیں چلے گا، ادھار نہیں چلتا ہے اس میں۔ اگر ادھار کر دیا، حالانکہ برابری ہوتا ہی جو ہے،
ہم نے 100 کھجور لیا، 100 کھجور بعد میں اس کو دے دیں گے، لیکن کریڈٹ پر کر لیا نا اس کو، تو یہ بھی جائز نہیں۔ اسی کو ربا نسیہ کہتے تھے۔ ہے تو یہ تجارتی لین دین۔ پھر سے مزید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، میں سونے کی بات کرتا ہوں، گولڈ۔ آپ نے کہا اس سے، آپ سونا خریدنے گئے، لیکن سونا جو آپ خرید رہے ہیں، آپ خود بھی سونا ہی دیں گے اس کو۔ جو آپ کے پاس ہے، جس سے آپ سونا خریدیں گے، آپ کے پاس بھی سونا اور اس کے پاس بھی سونا۔ تو 10 گرام سونا آپ نے خریدا اور یہ کہا کہ 10 گرام سونا اتنا ہی وزن میں، کیا یہ فرق نہیں آئے گا، لیکن میں یہ 10 گرام سونا 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ یا آپ نے تو لے جا کر کے اس کو سونا 10 گرام دے دیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے 1 مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، یا جو ہے جو جس طرح کا سونا آدمی یہ چاہتا ہے اس لحاظ سے وہ 10 دن کے بعد دے گا، تو یہ ادھار ہو گیا ایک جانب سے۔ تو یہ جائز نہیں، اس کو ربا نسیہ کہتے تھے۔ اگر سونا دونوں طرف ہے، خریدنے والے کے پاس بھی سونا، بیچنے والے کے پاس بھی سونا، دونوں طرف سونا، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ پھر برابر بھی ہونا چاہیے، اور یہ لین دین بالکل نقد ہونا چاہیے، اس میں کریڈٹ نہیں چلے گا۔ اگر کریڈٹ کیا تو اس کو ربا نسیہ کہتے، یعنی ادھار کی وجہ سے یہ ربا ہو، یہ کوئی زیادہ کم اس میں نہیں، ادھار کی وجہ سے ہی ربا ہو، تو یہ بھی جائز نہیں تھا۔ ربا الفضل بھی جائز نہیں تھا، ربا النسیہ بھی جائز نہیں تھا۔ یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، اور نمک کو نمک کے بدلے میں، اگر یہ لین دین ہے تو اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو کیا ہے کہ برابر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں ادھار نہیں چلے گا، کریڈٹ نہیں۔ اگر برابر نہیں ہوا، کسی طرف زیادہ اور کسی طرف کم، ہم نے 2 کلو کھجور دے کر کے 1 کلو کھجور لیا ہے، تو یہ وزن میں کم زیادہ ہو گیا، تو اب اس کو فضل کہتے ہیں، زیادہ کو، اسی کو ربا الفضل کہتے تھے، اور یہ ربا ہے، انٹرسٹ ہے، جائز نہیں ہے شریعت۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں برابر ہی ہے دونوں طرف سے، لیکن ایک طرف سے یہ کہا گیا کہ میں چند دنوں کے بعد دوں گا، 1 دن کے بعد دوں گا، 2 دن کے بعد دوں گا، 1 مہینے کے بعد دوں گا، کریڈٹ پر اگر کیا ہے تو اس کو ربا نسیہ کہتے تھے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ سود کی عربی میں ربا کہتے ہیں۔ ربا کی یہ 2 شکلیں تھیں جو تجارت کے مسائل میں ذکر کی جاتی ہیں۔ وہ لین دین کے ہی مسائل چل رہے تھے ابھی، خریدنے بیچنے کی، یہ خریدنے بیچنے میں ہی یہ ہوتا ہے، ربا الفضل بھی ربا النسیہ بھی۔ یہ لون کے مسئلے میں نہیں آ رہا ہے ابھی، وہ الگ مسئلہ ہے جو آج کثرت سے ہے، وہ لون کے بارے میں، وہ لین دین میں نہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اب وہ جو ہے لین دین کا وہ سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے۔ کون سا سسٹم؟ جس میں آپ کو سامان کے بدلے میں سامان خریدنا ہوتا تھا۔ تو آپ سونے کے بدلے میں سونا خریدیں گے، چاندی کے بدلے میں چاندی خریدیں گے، کھجور کے بدلے میں کھجور خریدیں گے، اور گیہوں کے بدلے میں گیہوں خریدیں گے، جو کے بدلے میں جو خریدیں گے، نمک کے بدلے میں نمک خریدیں گے، تو یہ شکل ہو۔ اب یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ اب تو آپ کو جو بھی کچھ خریدنا ہے تو کرنسی نوٹ سے آپ خریدیں گے۔ تو اب کا سسٹم الگ ہو گیا، اسی لیے یہ مسئلہ ابھی نہیں آتا ہے، یہ نوٹ کر۔ لیکن پھر بھی ہم کو یہ سیکھنا رہتا ہے، کیونکہ بعض شکلوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ جو حدیث میں ہے نا، وہ ذرا جلدی سے بتا کر کے آپ کو
آج کے دور میں جو کچھ جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، کچھ جو ہے لین دین میں پائی جاتی ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ اصول آپ کو سمجھنا ہے شریعت۔ اگر ایسا ہو جائے اسی میں کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچا جائے، یا چاندی کو سونے کے بدلے میں، یعنی ایک طرف سے جو ہے آدمی درہم دے رہا ہے اور دوسری طرف سے دینار لے رہا ہے، یا ایک طرف سے دینار دے رہا ہے دوسری طرف سے درہم لے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے میں اگر خریدنا ہے تو یہاں پر ربا الفضل نہیں آتا ہے، یہاں ربا النسیہ آئے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یہاں پر اب برابر ہونا ضروری نہیں ہے نا، اب سونا الگ ہے چاندی الگ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ 10 گرام سونے کے بدلے میں 1 کلو پوری 1 kg آپ چاندی لیں، یہ جائز ہے۔ 100 گرام سونے کے بدلے میں 500 گرام چاندی لیں، یہ جائز ہے، لیکن پھر بھی یہاں کریڈٹ نہیں رہے گا، یعنی آپ نے تو اس کو درہم ابھی دے دیا، درہم یہ چاندی کا ہوتا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دینار آپ کو کل دے گا پرسوں دے گا، تو یہ کریڈٹ، یہ ربا النسیہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ اب یہاں کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچیں گے تو کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھوں ہاتھ، یعنی ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، نقد جو ہے یہ سودا ہونا چاہیے، یہ جو ہے ڈیلنگ نقد ہونی چاہیے، اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ اب یہ سونے اور چاندی کی بات ہو گئی، اب ایک اور جو ہے سلسلہ آئیے، اسی طرح سے اگر آپ نے کھجور کو گیہوں کے بدلے میں خریدا بیچا، یعنی ایک طرف سے گیہوں دے رہا ہے دوسری طرف سے کھجور دے رہا ہے، ایک طرف سے جو دے رہا ہے دوسری طرف سے گیہوں دے رہا ہے، یہ 4 چیزیں جو بیان کی تھی نا آپ کو، کہ جو ہے گیہوں ہے کھجور ہے اور نمک ہے، تو اگر یہ جنس بدل جائے، یعنی کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں، کھجور کو گیہوں کے بدلے میں خرید رہا ہے بیچ رہا ہے، تو اب یہاں پر کیا چیز ہو گئی کہ یہاں پر بھی اب برابر ہونے والی جو کنڈیشن تھی، ربا الفضل کا جو مسئلہ تھا وہ یہاں پر نہیں ہوگا، یہاں اب کمی بیشی ہوگی، اور یہ جائز ہے، یعنی آپ 1 کلو گیہوں دے کر کے 2 kg جو لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ 1 kg جو ہے کھجور دے کر کے 2 kg جو لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یا جو ہے گیہوں لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، نمک لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ آج کے دور میں چاول لے لیجئے کہ آپ اگر جو ہے 1 kg گیہوں کے بدلے میں 2 kg چاول لے رہے ہیں، یا 2 kg چاول کے بدلے میں 5 kg گیہوں لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سب جائز ہے، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ادھار نہیں چلے گا، یعنی آپ کو فوری طور پر آپ بھی دیں گے وہ بھی دے گا، یہاں ادھار نہیں چلے گا، بس اس کی پابندی۔ اب یہ دوسری شکل تھی، اس میں کیا ہے کہ وزن میں یا ناپ میں کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھار نہیں چلے گا، اس شکل۔ تیسری شکل کیا ہوتی تھی کہ اگر آپ سونے یا چاندی کے بدلے میں کوئی سامان اس میں سے خریدتے ہیں، جیسے آپ درہم لے کر کے گئے اور آپ کو کھجور خریدنا ہے، تو درہم یہ کیا ہو گیا؟ چاندی کا ہو گیا، یا دینار لے کر کے گئے آپ کو جو لینا ہے، گیہوں لینا ہے، تو آپ کا جو پرائز مجھے کہہ لیجیے کہ جو آپ پیسہ دینے والے ہیں وہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کی شکل میں، سونا یا چاندی، چونکہ یہی دو اس زمانے میں سونے اور چاندی کے ہی سکے چلتے تھے، آپ نے یہ جو ہے لے جا کر کے اس سے خریدنا ہے، جیسے آپ نے کھجور خریدا 10 kg کھجور 1 درہم کے بدلے میں، تو یہاں برابر ہونے کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اب،
और यहाँ क्रेडिट भी जायज है। यहाँ न रिबल फजले है न रिबल नसिया, यानी मतलब क्या हुआ कि यहाँ दोनों का वजन बराबर होना ये भी कंडीशन नहीं अब बेचने खरीदने में, और इसी तरीके से क्रेडिट वाली कंडीशन भी खत्म हो गई। आप जा करके खजूर ले लीजिए और कहिए कि मैं 1 दिरहम जो कीमत है वो आपको 1 महीने के बाद दूंगा, ये जायज है, कोई बात नहीं। अब यहाँ दोनों चीजें जायज हो जाती है। तो आज की तिजारत क्या है भूल गया? आज की पूरी तिजारत तो इसी पर है कि आप करेंसी नोट देते हैं और उधर से सामान आप लेते हैं। तो सामान की सामान के साथ अब खरीदो फरोख्त नहीं रही। आपकी खरीदो फरोख्त का पूरा जो है मसला किसके ऊपर है कि आप अभी करेंसी, अब वो जो है सोने चांदी के सिक्के नहीं है, उसकी जगह पर क्या होता है, ये करेंसी नोट होते हैं। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है जिससे लोग खरीदते हैं बेचते हैं। तो करेंसी नोट से जब खरीद रहे हैं कोई भी सामान, चाहे आप जो है खजूर खरीदो, कोई भी चीज खरीदो रोज से, तो अब आपके सामने दोनों जायज है। यहाँ न रेबल फजल आता है, यानी वजन या नाप में दोनों का बराबर होना, ये कंडीशन भी नहीं है, और हाथों हाथ होने की कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर उधार चल सकता है, जायज है। ये है नोट करने वाली बात। तो आज तो यही है ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा हम पढ़ तो रहे हैं ये, लेकिन याद रखिएगा कि ये वो शक्ल अभी नहीं है। जो शक्ल हमारे पास होती है उसे हमें नोट करना होता है। वो शक्ल क्या है हमारे पास अभी? हमारे लेन देन का पूरा सिस्टम अब इस पे चल रहा है, करेंसी नोटों पर चल रहा है। अब कहीं कहीं परेशानी ये आ रही है किसी किसी मसले में, जैसे आप करेंसी नोट लेकर के जाते हैं और आपको गोल्ड खरीदना है या सिल्वर खरीदना है। तो अब ये करेंसी नोट, अगर हम इसको असल क्या माने कि ये सोना ही है, सोने के बदले में हमारे पास ये मिला हुआ, तो अब ये यहाँ पर एक मसला आता है। जब आप जेवर खरीदने जाते हैं या गोल्ड खरीदने जाते हैं, बिस्किट ही है उसका, या चांदी खरीदने जाते हैं, चाहे वो जेवर खरीद रहे हो या जो है वो सॉलिड जो है चांदी और सोना ही खरीद रहे, तो अब यहाँ वो एक शक्ल आ जाती है, कौन सी वाली, कि आप गोया कि उसी जिन्स के साथ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। या कम अज कम जो सोने और चांदी का मसला होता था आपस में खरीदना बेचना, इसमें उधार जायज नहीं है शरीयत। कमी बेशी तो हो सकती है, उधार जायज नहीं, वो हाथों हाथ होना चाहिए। तो ये मसला कहीं ना कहीं अभी आता है, इसलिए उसके बारे में बात करें। और एक मसला और कहाँ आता है कि जो हमारे पास करेंसी नोट है, अगर एक जो है कंट्री की एक करेंसी दूसरे जो है मुल्क की दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करें, अगर, जिसको अरबी में सर्फ कहा जाता है, जैसे आप इंडियन रूपी दे करके आपने रियाल खरीदा या डॉलर खरीदा इंडियन रुपीस दे करके, तो क्या यहाँ पर ये सोने और चांदी का जो ज़ाब्ता था शरीयत में वो अप्लाई होगा? तो ये मसला आज के दौर में आता है। तो हम इन मसाइल पर तो गुफ्तगू करेंगे इसी पर, लेकिन पहले आपको क्या है, ये उसूल जो है ये जानना है, ये सीख, और उसी के बाद चीज़ें आसान हो जाती है। बस आपको एक मरतबा इन उसूल को जहन में बैठाना। तो मैंने रिबा के बारे में तो आपको बता दिया ना कि वो 6 चीज़ों के बारे में हदीसों में आया हुआ है। हदीसों में 6 चीज़ों का जिक्र है। वो 6 चीज़ें क्या क्या है, फिर से दोहरा देता हूँ, आपको याद हो जाएंगी। सोना, चांदी, गेहूं, जौ, खजूर, नमक। इसके भी 2 कैटेगरी कर लिए गए, एक सोने और चांदी की कैटेगरी है, और एक 4 चीज़ों की ये जो आपके जो है जौ, गेहूं और खजूर, और इसी तरीके से नमक। अब जाहिर सी बात है कि ये 6 चीज है,
اب یہ پورا مسئلہ انہی 6 چیزوں کے ساتھ ہی تو جڑا ہوا نہیں رہے گا نا. اب ہم یہاں پر ہیں تو زیادہ لوگ چاول کھاتے, تو چاول کا تو اس میں نہیں ہے ذکر, تو چاول کو ہم جیسے جیسے چاہیں پھر خرید بیچ سکتے ہیں. تو یہ کہ چاول کو چاول کے بدلے میں ہی خرید رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں, یہ جائز ہو جائے گا ہمارے. تو ویسا نہیں ہے اصل. تو ایک پہلا اصول ہم کو یہ سیکھنا, چاروں فقہا سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب اس پر متفق ہیں کہ یہ 6 چیزوں کے ساتھ ہی یہ خاص نہیں ہے, ان 6 چیزوں پر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا, دوسری چیزوں کا بھی یہ اعتبار ہوگا. جیسے اس زمانے میں سونا اور چاندی یہ وزن کر کے بیچتے تھے, آج کے دور میں بھی وزن کر کے ہی بیچ رہے ہیں, لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں اس کو وزن کر کے بیچتے تھے. تو عربی میں اسے موزون کہا جاتا ہے, وزن یعنی ویٹ کر کے اس کا جو ہے اس کو بیچتے تھے. یہ اس زمانے میں جو ہے تھا, سونا اور چاندی کو اس طریقے سے خریدا اور بیچا, یعنی وزن کے ذریعے سے. لیکن یہ بقیہ جو 4 چیزیں, کھجور, گیہوں, جو اور نمک, ان کو وزن کر کے نہیں بیچا جاتا تھا, ان کو ناپ کر کے بیچتا جاتا. جیسے اب یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے نا, تو گلاس مان لیجئے کہ ان کا سا ہے, اس زمانے میں سا یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا, تو وہ سا ایک سا اس میں کھجور ڈال کر کے ناپ کر کے دیتے تھے. یہ کھجور وزن کر کے نہیں بیچتے تھے, گیہوں کو وزن کر کے نہیں بیچتے تھے, یہ ناپ کر کے. ناپنے کا مطلب یہی ہوتا ہے, اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں, کہ یہ جیسے ایک برتن ہے, اس برتن کو ہی معیار بنا لیا گیا, اب اس میں ڈالیں گے وہ چیز جتنی آئے گی تو اتنا جو ہے آپ کو دے دیا. تو سا ہے جیسے مان لیجئے یہ, تو اب اس میں جتنی بھی آئے گی کھجور ہم نے رکھ دیا, اب یہ پورا جب بھر گیا تو کہیں گے یہ 1 سا کھجور ہے. اور اس طرح سے سا ہے, مد ہے, اسی کے ساتھ اس کو وہ بیچتے تھے اس زمانے میں. تو یہ 4 چیزیں یہ ناپ کر کے بیچتے تھے. ناپ کر کے بیچنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا آپ کو, کوئی برتن رہے گا اس میں ڈال دیں گے, پورا بھر دیں گے اور وہ دیں گے اس کو, تو اس کو کہتے ہیں ناپ کر کے دینا. یہ باقاعدہ وزن نہیں کیا جاتا. تو وزن کر کے 2 چیزیں بیچی جاتی تھی, ایک سونا اور دوسری چاندی. اور بھی چیزیں تھی, مطلب یہ کہ یہ جو ہے خاص جو ہے چیزیں, ان 6 چیزوں میں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وزن کر کے بیچی جاتی تھی, اور بقیہ 4 چیزیں یہ ناپ کر کے بیچی جاتی. تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تو یہاں احناف اور حنابلہ ان دونوں کی رائے ایک ہی ہے. تو ان کے یہاں اصل اس کو علت عربی میں, یعنی سبب, کیوں جو ہے اس کو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا ریزن کیا, اس کو علت کیا. تو اگر یہی ریزن کہیں پایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو اپلائی کریں گے. تو یہ ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے سونے اور چاندی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جو ہے اس میں جو ریزن ہے نا منع کرنے کا, اور جس کی وجہ سے اس میں ربا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ وزن کے ساتھ بیچی جاتی. تو ہر وہ چیز جس کو وزن کر کے بیچا جائے گا, تو جب اسی کے ساتھ وہ چیز بیچی جائے گی تو وہاں یہی کنڈیشن اپلائی ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے لوہا, آئرن جو آپ کہتے ہیں آج کل, آئرن بھی کیا ہے, وزن کر کے بیچا جاتا ہے. یہ اس زمانے کا اعتبار ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, بار بار اس لفظ کو کہوں گا. آج کے زمانے میں ہر چیز آپ جو وزن کر کے بیچ رہے ہیں تو وہ نہیں مسئلہ ہے. اب گیہوں, چاول سب جو ہے, کھجور, سب آپ وزن کر کے بیچتے ہیں, ابھی کوئی چیز ناپ کر ہی نہیں بیچتے. لیکن اس کا اعتبار نہیں, اس زمانے میں جو چیز وزن کر کے بیچی جاتی. تو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ لوہا ہے, آئرن, اس کو بھی وزن کر کے بیچتے تھے. تو اگر لوہے کو لوہے کے بدلے میں خریدنا بیچنا ہے
اور یہ وزن کر کے چیز خریدی بیچی جاتی ہے تو یہاں سیم کنڈیشن اپلائی ہوگی، یعنی آپ کو وزن میں کمی زیادتی نہیں کرنی پڑے گی، برابر ہونا بھی ہے اور ہاتھوں ہاتھ بھی، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، جیسے وہاں سونے چاندی کا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی اس زمانے کی جو چیزیں جو وزن سے بیچی جاتی تھی ان پر یہ چیز اپلائی ہوئی، اور بہت زیادہ نہیں، تھوڑی چیزیں ہی تھی جو وزن کے ساتھ بیچی جاتی تھی۔ اور جو چار چیزیں بقیہ یعنی کھجور، جو، گیہوں اور نمک، یہ چونکہ ناپ کر کے بیچی جاتی تھی تو اس میں کیا کیا جائے گا کہ اس زمانے میں جتنی بھی چیزیں ناپ کر کے بیچی جاتی تھی وہاں سیم یہی جو ہے، یہی قاعدہ، یہی ضابطہ وہاں پر بھی اپلائی ہوگا۔ یعنی آج کے دور کے لحاظ سے کہوں تو جیسے گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں جب خریدیں گے بیچیں گے تو برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ادھار جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اب اسی کے حکم میں کیا آ گیا، چاول بھی آ گیا۔ تو چاول کو بھی جب چاول کے بدلے میں بیچیں گے تو سیم کنڈیشن اپلائی ہوگی، یہ مطلب ہے۔ صرف انہی چار چیزوں کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو گرین آپ کہتے ہیں، بہت ساری قسم ہے نا اس کی، جو دال ہے، ابھی آپ دال استعمال کرتے ہیں تو دال کو دال کے بدلے میں ہی، تور دال ہے تور، تو آپ دال کو دال کے بدلے میں ہی کر رہے ہیں، ایکسچینج کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو یہاں پر سیم وہی کنڈیشن لاگو ہوگی۔ یہ کن کے یہاں ہے، فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی اور فقہ شافعی کے لحاظ، فقہ حنبلی کے لحاظ سے۔ امام شافعی اور امام مالک کے یہاں سونے اور چاندی میں انہوں نے کہا کہ ریزن اس کا وزن، چونکہ وزن سے اس کو بیچتے ہیں، یہ ریزن نہیں ہے، بلکہ ریزن کیا ہے کہ یہ چیز پرائز بنتی، یعنی یہ قیمت ہوتی ہے، 1 درہم، 2 درہم، 1 دینار، یہ قیمت ہے کسی چیز کی، اس کو عربی میں ثمن کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کسی سامان کو خریدنے کے لیے پرائز بنتی ہے، یہ قیمت بنتی ہے، اسی لیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر اس کو سونے کے بدلے میں بیچیں گے تو برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس میں کریڈٹ نہیں چلے گا، چاندی کو چاندی کے بدلے میں کریں گے تو کریڈٹ نہیں چلے گا۔ تو اصل کیا ہے، اس کا ثمنیت کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس کا پرائز ہونا، اس کے ذریعے سے آپ کوئی سامان خریدتے ہو، یہ اس کا استعمال۔ تو اب کیا ہوا کہ اگر کرنسی کسی زمانے میں اب سونے چاندی کی نہ رہ جائے، کسی اور میٹل کی بن جائے، جیسے ہمارے پاس سکے چلتے تھے نا، 5 کے 10 کے، یہ سکے جو ہے یہ سونے چاندی کے تو نہیں ہوتے تھے، تو ہر وہ چیز جس سے آپ کوئی سامان خریدیں گے، سامان خریدنے کے لیے کسی بھی دور میں سونا چاندی چھوڑ کر کے کسی اور میٹل کا جو ہے روپیہ پیسہ بنا کر کے اس سے سامان کی خریداری شروع ہو جائے تو سیم یہی حکم وہاں پر بھی اپلائی ہوگا۔ تو اب کرنسی نوٹوں کا مسئلہ ہے تو یہ سیم وہی حکم کرنسی نوٹوں پر بھی آئے، کیونکہ اب یہ ہمارے لیے پرائز بنتی ہے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے آپ اسی کو قیمت کے طور پر دیتے ہیں۔ بقیہ 4 چیزوں تھوڑا اختلاف، ان کے یہاں ناپنے کا وہ مسئلہ نہیں ہے، امام شافعی اور امام مالک کے یہاں، وہاں ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں انسان کی روزی روٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ عربی میں قوت کہتے ہیں، قوت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انسان کے کھانے پینے کی اور اس پر اس کی زندگی کا دار و مدار، وہی کھانے پینے کی چیزیں کہہ لیجئے اور وہ ان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیز، اور اس کو آدمی رکھ بھی سکتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں تو سبزیاں بھی ہیں، لیکن سبزیوں کو آپ زیادہ دنوں تک رکھ نہیں سکتے، یہ 4 چیزیں جو ذکر کی گئی نا ان کو کافی دنوں تک رکھا جا سکتا ہے، اس کو عربی میں ادخار کہتے ہیں،
یعنی ذخیرہ کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں. تو ان میں سے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مثلاً وہ یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، کس سے تعلق رکھتی ہے، ہماری زندگی ہے اس سے جڑی. یہ کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، آدمی کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا. یہ امام مالک کے یہاں ہے. تو ہر وہ چیز جو اس میں داخل ہو جائے اس کا بھی حکم وہی رہے گا، وہاں پر بھی اپلائی کرے گا. امام شافعی کے یہاں یہ چیز ہے کہ یہ جو ہے کونہ مطعوما عربی میں کہتے ہیں، چونکہ یہ کھانے پینے کی چیز ہے. پینے کا مطلب یہ کھانے کا ہی استعمال کیجیے، کھانے کی چیز ہے. تو کھانے کی چیزوں پر ان کے یہاں یہ چیز جو ہے اپلائی ہوگی، دوسری چیزوں پر نہیں ہوگی. آپ کوئی اور سامان خریدنے چاہتے ہیں تو اس پر یہ چیزیں، یہ جو ربا کا مسئلہ ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو ایک عام ضابطہ بیان کر دیا. میں نے کہا کہ چونکہ آج کے دور میں یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں. میں ان مسائل کو آپ کے سامنے اب پیش کر دیتا ہوں. شروعات کرتا ہوں ایک مسئلے سے، اور ابھی وقت ہو جائے گا تو انشاءاللہ بقیہ جو ہے آج کے جو مسائل ہیں وہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اور پیش کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. جیسے اصل میں یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال بھی کر دیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو حرام ہے، اور کسی کو کہہ بھی دیا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. بڑی جلدی لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی جو ہے کوئی آدمی کوئی لین دین کرتا رہتا ہے نا، تو ارے نہیں نہیں یہ کرتے ہو تو جائز نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے فوراً بول دیتے ہیں اس کو، لیکن بولنا نہیں چاہیے ان کو، لیکن بول دیتے ہیں. تو ایک صاحب جو ہے موبائل، پرانا موبائل تھا وہ دے کر کے نیا موبائل خرید رہے. آج کل بہت سی جو ہے چیزوں میں ایکسچینج آفر ہوتا ہے. یہ آج کے دور کی ایکسچینج آفر مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنا پرانا موبائل دے دیجئے اور نیا موبائل خرید لیجئے. تو پرانا موبائل دے دیجئے اور ساتھ میں ان کی جو بھی رہتی ہے کہ اتنا اور پیسہ دیں گے تو آپ کو نیا موبائل دے دے گی کمپنی. فریج ہے، ایکسچینج آفر. آپ کے پاس ہے پرانا وہ جو ہے یہ فریج کافی پرانا ہو گیا، اب کافی پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو نکال دیں اور نیا فریج لے لیں. تو کمپنی کی طرف سے یہ آفر رہتا ہے کہ پرانا فریج آپ ایکسچینج کر لو، یعنی آپ فریج دے دو، وہ بعد میں دوبارہ وہ بنا لیں گے اس کو، اور نیا فریج لے لو. تو اس کی وجہ سے ساتھ میں پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، پرانا فریج بھی اور پیسہ بھی، اور آپ کو وہ فریج نیا فریج دے دے گا. سوال یہ ہے کہ پھر یہاں جب فریج کو فریج کے بدلے میں خریدا، موبائل کو موبائل میں کے بدلے میں خریدا، تو یہاں برابر ہونا چاہیے اور کمی بیشی جائز نہیں ہے. تو وہاں پر بیچارے لوگ اپلائی کر دیتے ہیں اس کو، اسی ضابطے کو. یہاں وہ ضابطہ اپلائی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم گنتی سے بیچتے ہیں اس کو. نہ وزن کی چیز ہے، نہ ناپ کر کے بیچنے کی، جو کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کی یہاں تھا کہ وہ چیز ہونی چاہیے. یا جو ہے جو امام مالک اور امام شافعی کے یہاں تھا کہ وہ چیز پرائز بنتی ہو، یا یہ کہ اس کو یعنی وہ ہمارے کھانے کی چیز سے تعلق ہے، یا اس پر ہماری زندگی جو ہے قوت جو عربی میں کہتے ہیں کہ وہ کھا کر کے ہم زندہ رہتے ہیں. تو فریج کا کیا اس سے تعلق ہے؟ کیا موبائل کا اس سے تعلق ہے؟ اور ویسے بھی یہ عدد کے ساتھ بیچتے، کاؤنٹ، ایک ہے دو ہے. تو آپ ایک موبائل دے کر کے دو موبائل لے لو، جائز ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں. یہاں وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. آپ پرانا دے کر کے جو ہے فریج اور ساتھ میں پیسہ بھی دے کر کے نیا فریج لے لو، تو یہاں کیا ہے، وہ جائز. یہاں دونوں کا برابر ہونے کا مسئلہ، یہ ربا الفضل کا یہاں مسئلہ آتا ہی نہیں. یہاں پر آپ اس کو ضابطے کو یہاں اپلائی نہیں کریں گے. اسی لیے وہ چیزیں جاننی پڑتی ہیں، اسی لیے میں نے وہ پوری تمہید آپ کے سامنے پیش کر دی. وہ ضابطہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کہاں اس کو اپلائی کریں گے، کہاں اپلائی نہیں کریں گے. کوئی بھی اس طرح کا سامان آپ خریدتے ہیں
पुराना सामान दे करके नया लेते हैं और उसके बदले में आपको पैसा मजीद देना पड़ता है, कोई बात नहीं, सिर्फ सोने और चांदी के जेवर का ख्याल रहे। वहाँ मसला गोल्ड का होता है, सोने का होता है, और चांदी का जेवर हो तो चांदी का मसला आता है, उसका अलग है। वो इसके उसके बारे में इंशाल्लाह बयान करेंगे आपको, लेकिन उसको छोड़ दीजिए आप, बकिया चीज़ें जो एक्सचेंज करते हैं तो वह उसमें कहीं भी ये मसला नहीं आता। हाँ, अगर आप गेहूं को ले जा करके पुराना आपके पास था ज़रा नया कहीं से खरीदना चाह रहे हैं तो वैसे तो वो होता नहीं है, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ें तो खैर नहीं रहती है, इसीलिए कहा कि वो आज के ज़माने में पाई नहीं जाती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चावल है, चावल के बदले तो वहाँ बराबर होना ज़रूरी है। अब यहाँ एक सवाल है, उसी सवाल का जवाब दूंगा और बकिया बातें इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में। इतनी जो मैंने पूरी बात की आपको कि चावल को चावल के बदले में, खजूर को खजूर के बदले में, तो ज़हन में क्या ख्याल आता है पता है? अरे कोई बेवकूफ़ होगा जो बासमती चावल और कोई मामूली चावल दोनों को बराबर खरीदेगा बेचेगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा ना। खजूर है, अजवा खजूर कोई और रद्दी खजूर कोई, जो है 2 रियाल वाली जो है, वो आदमी जो है दोनों को बराबर, कोई आप बराबर जो है आपसे एक जो है किलो लेकर के वो 1 किलो अजवा दे देगा आपको? कहीं इस बात ये माइंड में आती है, ये समझ में आती है? ये यकीनन कोई नहीं करेगा ऐसा। तो अब इसका हल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपको ऐसी ज़रूरत है, मसलन आपको अजवा खजूर चाहिए और आपके पास खजूर ही है, उस ज़माने की बात, अभी तो पैसे रहते हैं, पैसे ले जाकर के खरीद लेगा, तो क्या करना है आपको, ये खजूर आपके पास जो रद्दी है, जो खराब किस्म की खजूर है, इसको आप पहले बेच दो ले जाकर, और उससे जिससे भी आपने जिस चीज के बदले भी बेचा उसको आप बेच दो पहले। अब मान लीजिए दिरहम के बदले में बेचा तो आपने 1 दिरहम में बेच दिया आपके पास जो खजूर थी, तो 1 दिरहम जब आपके हाथ में आया तो 1 दिरहम से आप अजवा खजूर खरीद लो। ये शक्ल होनी चाहिए खरीद। तो आपके पास जो चावल है जरा रद्दी किस्म का है, तो आप इसको बेच दो। आप चाह रहे हो कि हम बिरयानी बनाएंगे तो जरा बासमती चावल चाहिए, तो अपने पास का जो चावल है ना उसको बेच दो, उसकी कीमत ले लो। आपने 100 रुपये का बेच दिया हो चावल जो आपके पास था, तो अब इस 100 रुपये का आप बासमती चावल खरीद। लेकिन चावल को चावल के बदले में अगर एक्सचेंज करोगे तो बराबर होना जरूरी है। ये है जो है वो, वरना कहीं आप सोचें भाई कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसा करेगा कि जो है इतने अच्छे किस्म का जिसके पास खजूर है और वो जो है रद्दी खजूर दोनों को बराबर बिल्कुल, ये कैसे कोई एक्सचेंज करेगा भाई? ये कैसे कोई मामला करेगा? बात सही है कि नहीं करेगा? तो अब क्या हल, क्या है उसका हल, ये बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन आपस में आप एक्सचेंज मत करो, इसे मना कर दिया। तो ये चंद बातें थी। अभी मैं कल गुजर रहा था रास्ते में, तो ये जो हमारे पास एल्युमिनियम के सामान होते हैं वो लोग गलियों में घूमते रहते हैं, वो भी एक्सचेंज ही करते हैं उसको। आपके पास पुराना है ना, तो उसे क्या कर दीजिए, उसको दे दीजिए और आपको कोई नया बर्तन दे देगा। बराबर नहीं होता है लेकिन वो आपको नया, ये अब इसका इस्तेमाल नहीं रहता, ये ले जाएंगे, इसको जो है क्या कहते हैं, वो जो है दोबारा इसको फिर से तैयार करते हैं उनके यहाँ, जो वो मशीन और जो चीज़ें वगैरह इसकी रहती हैं उसके लिहाज से, तो पुराना लेके जाते हैं और नया आपको देते हैं। उसकी शक्ल भी वही होती है कि जब आप बेचें ना इसको, तो क्या करें, इसको आप कीमत से बेच दीजिए। अगर उसी का लेना है तो मतलब अगर स्टील वगैरह का लेना है इसको दे करके एल्युमिनियम को, तो मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी का है तो चूंकि इसको भी वजन से बेचा जाता है, तो वजन एक चीज जो है जो वजन से बेची जा रही है और उसी की जिन्स से है, तो फिर उसको बराबर होना चाहिए। जो अभी मैंने फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह जो है हम्बली की बात की, तो बराबर होना चाहिए।
تو آپ کو کرنا کیا رہتا ہے اس میں کہ آپ اس کو بیچ دو، جو آپ کے پاس پرانا سامان ہے اس کے جو پیسے آئے اس سے آپ نے نیا خرید لیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے ان سب چیزوں کا کبھی کبھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر وہ چیزیں اپلائی ہو جاتی۔ تو بہرحال مسائل اس سے جڑے ہوئے جو بھی ہیں، اور خاص طریقے سے کرنسی نوٹوں کو لے کر کے، اور کرنسی نوٹوں سے جو سونے اور چاندی کے زیور خریدے جاتے ہیں اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے درس میں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقت پورا ہو گیا ہے اس لیے میں اذان ہو گئی ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ آئندہ ہفتے کر لیجئے گا۔